بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم بات کریں گے جن دو سٹار پر، وہ ہے لیو اور ورگو۔ لیو جو ہے وہ سب سے پہلے ہم اس کے جو چھوٹے لیو ہیں، بچے لیو ہیں، ان پہ بات کریں گے کہ یہ پیدائشی طور پہ بڑے پرکشش ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ان کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، نمایاں نظر آنے کے لیے یہ آگے آگے رہتے ہیں، دوسروں سے بہت سیکھتے ہیں اور بڑے اچھے آبزرور ہوتے ہیں، بڑے اچھے لسنر ہوتے ہیں۔ ان میں جو بچیاں ہیں وہ تھوڑی سی جذباتی ہوتی ہیں، غصہ کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن امور خانہ میں، گھر کے کاموں میں بہت دلچسپی لیتی ہیں اور گھر کے کام میں بہت زیادہ ہاتھ بڑھاتی ہیں اور ماما کے ساتھ بہت اٹیچ رہتی ہیں، بناؤ سنگار میں بہت دلچسپی لیتی ہیں، نمایاں خوبصورت نظر آتی ہیں، پڑھائی میں بہت شوق اور بڑی دلچسپی سے یہ پڑھتی ہیں۔ ڈاکٹر، انجینئر اور بیوٹیشنز ان کی ہابی ہوتی ہے، اور جس بھی یہ اس میں پڑھائی میں جاتی ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ یا دوسرے جس بھی لائن میں یہ پڑھائی میں جاتی ہیں تو بہت زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ لیو جو ہے یہ بیسیکلی انتظامی امور کا بہترین سٹار ہے، مینجمنٹ یہ بہت اچھی کرتا ہے، افسر بن جاتے ہیں، زیادہ تر بہترین مینجمنٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، کامیاب اور کامران انسان ہوتے ہیں، ہمبل طبیعت میں رہتے ہیں اور بہت ڈیپ سوچ رکھتے ہیں۔ میڈیا میں، فنون لطیفہ میں، فلم سازی میں یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور کمیونیکیشن ان کے لیے بہت اچھی سکل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ بڑا اچھا مطلب فلوڈ کیا ہوتا ہے۔ جاسوس بہت اچھے بنتے ہیں، انٹیلیجنس کے یہ بڑے نمایاں افسر بنتے ہیں، سیاستدان بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ جو لیو ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بہترین انسان ہے اور بہت ہی اچھے کام کرتا ہے، کاروباری حوالے سے، دولت کمانے میں، اور اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے اس ہفتے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لیو ہے اس کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے اس وقت۔ پچھلے ہفتے سے اینڈ سے یہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور اب یہ بہترین زون میں سے گزر رہا ہے، اور اگلا ہفتہ بھی اس کا بہت اچھا گزرے گا۔ بہت عرصے بعد اس کی جو ہے نا چیزیں آسان ہوئی ہیں۔ صحت کے حوالے سے بہت احتیاط کرنی ہے، موسمی اثرات آپ کے اوپر کچھ اپنا اثر دکھا سکتے ہیں، جیسے بخار، نزلہ، زکام وغیرہ ہو سکتا ہے، جسم میں درد بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن لگا تھا اس کے اثرات ابھی آپ کی باڈی پر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تھوڑا سا ہمبل طریقے سے چلنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ورنہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کے بہت سارے کیونکہ آپ ایک ایسی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ آپ کو دوسرے سٹار، دوسرے لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے، جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو نوکری کے لیے پریشان ہو رہے تھے ان کے لیے نوکری کے بھی راستے کھل جائیں گے اور انشاءاللہ ان کو نوکری بھی مل جائے گی۔ بات سننے کی تھوڑی سی آپ نے اس ہفتے کوشش کرنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ بچوں کے معاملات میں خاص طور پہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ کوئی بیٹی کی یا بیٹے کی کوئی رشتوں کی بات ہو تو آپ نے بہت احتیاط سے اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اس ہفتے آپ کے جو روٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں اور وہ معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔
مشتری کے نامے گھر میں ہونے کی وجہ سے صحت کے جو ذائچہ ہے وہ آپ کا بہت اچھا بن گیا ہے۔ خاص طور پہ آپ نے اپنی چیزوں پہ توجہ دینی ہے، اور اس میں بہترین چیز جو ہے وہ آپ کی صحت ہے۔ ورزش کریں، واک کریں، اپنے آپ کو پورا کور رکھیں جس سے آپ کی صحت اچھی رہے۔ صبح شام آپ نے واک کرنی ہے تاکہ آپ پہ بیماری کا کوئی حملہ نہ ہو۔ اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں سے آپ سے کچھ قرض لینے کے لیے بھی ڈیمانڈ آ سکتی ہے، لیکن آپ نے اپنے حسب توفیق جو بھی مدد کر سکیں ضرور کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ جو راستے کھلے ہیں اس میں آسانی پیدا کرے گا، لیکن آپ نے اپنے اخراجات کو بہت لمیٹڈ رکھنا ہے، اپنی اوقات سے زیادہ خرچ نہیں کرنا ورنہ پریشانی بھی ہو سکے گی۔ اور آپ کی دانش مندی یہی ہوگی کہ اب اس وقت جو آپ کا ٹائم بہترین ٹائم سٹارٹ ہوا ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے مینیج کریں اور اچھے طریقے سے لے کے چلیں۔ آپ کے کاروباری معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے ہو جائیں گے، آپ کی ڈیلز بڑی میچور ہو جائیں گی اور بہت اچھی آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ نے ایک خاص بات کا خیال رکھنا ہے کہ وقت سے پہلے آپ نے چیزوں کو ڈسٹرائے نہیں کرنا، اور خاص طور پہ گھبرا کے چیزوں کو ختم نہیں کرنا، اور وقت سے پہلے آپ نے لوگوں کے ساتھ چیزوں کو شیئر نہیں کرنا۔ اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، جس کی وجہ سے آپ پھر پریشان ہو جائیں گے۔ اس دوران آپ نے اپنے ہونے والے خیالات کا اظہار بھی نہیں کرنا، اس لیے ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں جن کے ساتھ آپ کی بہت اچھی اور پازیٹیو ریلیشن شپ ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو خراب کر بیٹھیں۔ اس وقت جو لیو ہے، جو تمام شراکت داری میں کاروبار کرتے ہیں، ان کے اس عرصے کے دوران اور جو پچھلا عرصہ گزر گیا ہے اس میں جتنے بھی نقصانات کے معاملات تھے، اب آپ ان میں سے نکل آئیں اور انشاءاللہ آپ کو مدد حاصل ہوگی۔ لیو جو ہے زحل کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ وقت آپ کے لیے اور آپ کے کیریئر کے لیے بہت اچھا ہوگا، کافی بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کی کسی بڑے اچھے انسان سے، مالدار انسان سے، کسی سیاسی انسان سے ملاقات ہوگی اور وہ آپ کے کاروبار میں توسیع کرنے کی خواہش مند ہوگا۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، بہت خیال سے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی آفر آئے تو آپ نے یہ نہیں کہ فوراً جو ہے اس کے معاملات کو مان لینا ہے، لیکن بہت احتیاط کرنی ہے۔ اپنی تمام تر وسیع منصوبہ بندی جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، یہ میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین ہفتہ جو ہے اس ہفتے میں آسانیاں کی ہیں، اور آپ اس میں بہترین آپ کے کاروباری معاملات، فیملی کے معاملات، لین دین کے معاملات، رشتہ داروں کے معاملات اچھے ہو گئے۔ اس دوران آپ جذباتی طور پر مضبوط محسوس کریں گے اور گھر کے کھانے سے لطف اندوز ہوں گے۔ ایسے میں ہر حال میں اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اور یہ نہ بھولیں کہ آپ اپنے خاندان کے افراد سمیت کامیابی کے لیے بہت دور سے گزر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے بہت محنت کی ہے، بہت پریشانیاں کو فیس کیا ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے بہترین ہفتہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ کاروباری سفر بہت مبارک ہوگا، عمرہ یا سیر و سیاحت کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں اور وہ بھی اچھا ہوگا۔ طالب علموں کے لیے یہ بہت ہی عمدہ ہفتہ ہے، بہت ساری مشکلات ختم ہو چکی ہیں، اور اس کے لیے آپ نے کسی بھی معاملات کو ایکسٹرا آرڈنری نہیں لینا، بلکہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے۔ جو حضرات جو ہیں لیو جو جابس ڈھونڈ رہے ہیں، وہ پوری محنت کے ساتھ اپنی سی ویز وغیرہ ڈراپ کریں، اپنے انٹرویو کریں، اور اپنی سستی کو چھوڑ کے ٹائم کی پابندی کریں اور نیند کو پورا کریں، تاکہ آپ کے اوپر جو ہے یہ نحوست کے اثرات مزید ختم ہو جائیں۔ بہترین پتھر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یاقوت، مرجان، عقیق، فیروزہ اور یمنی حقیق بھی پہن سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بہترین سازگار ثابت ہوں گے پتھر۔ اور کوشش کریں کہ اپنے وزن کے حساب سے
پتھر کا صحیح وزن جو ہے وہ کیرٹ کے حساب سے پہنے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ صدقات میں آپ گوشت ڈالیں، غریب کو کھانا کھلائیں، اور اس کے لیے آپ کے لیے یا حیو یا قیوم کا ورد جو ہے وہ کھلا پڑھیں، اور کوشش کریں کہ وضو بغیر وضو یا حیو یا قیوم کا ورد پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ کامیابیاں آپ کو ملتی رہیں گی۔ جی، ورگوں پہ جو ہم بات کریں گے وہ ہے بچے، چھوٹے معصوم بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، ہر کام میں دلچسپی بہت زیادہ لیتے ہیں، چیزوں کو بہت توڑتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، اور اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری ان میں زیادہ ہوتی ہے، عمدہ اور نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، کام کو بغیر سنے بغیر سمجھے کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور بہت سارے کو ساتھ لے کے یہ چلنے کے عادی ہوتے ہیں، دوسروں کو درد کو بہت جلدی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کا دکھ بانٹتے ہیں، ڈسپلن کے بڑے پابند ہوتے ہیں چھوٹے ورگو، اور بڑے ہو کر ازواجی زندگی میں بہت کامیاب رہتے ہیں، ساتھی کا بازو بنتے ہیں، اور اپنے ساتھی پہ کبھی بھی، جس کو بھی یہ دوست بنا لیتے ہیں، اس پہ آنچ نہیں آنے دیتے، اپنے آپ کو نقصان کر لیتے ہیں لیکن اپنے دوست کا نقصان نہیں ہونے دیتے۔ ورگو جو ہے یہ غلطی بڑی جلدی تسلیم کر لیتے ہیں، معاف کرنا بھی یہ بڑی جلدی کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور بیٹیاں جو ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت نرم مزاج ہوتی ہیں، بہت جوشیلی ہوتی ہیں، لائق فائق ہوتی ہیں، گھریلو کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، گھر کو سنوارنے اور خوبصورت بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، نخرے بہت کرتی ہیں، اور اپنے آپ کو نمایاں رکھنے کے لیے حکم بہت چلاتی ہیں، ایک بہترین حاکم ہوتی ہیں، اور ان میں کمانڈنگ نیچر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، شکر گزار بہت ہوتی ہیں، جو مل جائے اسی پہ گزارا کر لیتی ہیں، ڈیمانڈنگ زیادہ نہیں ہوتی، ازواجی زندگی میں جیون ساتھی کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں، اور گھر بسانے کے لیے اپنے گھر کو کامیاب، اپنی فیملی کو بڑا سپورٹنگ ہوتی ہے، اگر اس کو خود بھی محنت کرنی پڑے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتی، برداشت بہت ہوتی ہے، اور اگر اس کو ویسے تو ورگو بچیوں کو غصہ بہت کم آتا ہے، برداشت بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن اگر غصہ آ جائے تو یہ سمجھ لیں کہ ان کا آخری غصہ ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، اور پھر وہ کوئی تباہی والا فیصلہ شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ورگو ہے اس کا جو آگے ہفتہ کیسا گزرتا ہے، تو اس کو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس ہفتے ورگو کو بھی بہت اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس پہ موسمی اثرات جو ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، نزلہ زکام بخار ہو سکتا ہے، لیکن کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر آپ احتیاط کریں تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ بیکار بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیں، ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ کو بڑی جاب مل جائے یا آپ بڑا کام ہی کر سکیں، آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، نوکری کی تلاش جاری رکھیں، سستی کو چھوڑیں، کام انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں، نیند کو پورا کریں، اور غلط سوسائٹی سے پرہیز کریں، اور غلط چیزوں سے بھی پرہیز کریں، یہ آپ کو اور آپ کے کیریئر کو تباہ کر دیں گی۔ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، اس وقت جو آپ کا جوپیٹر ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، اور آپ جس ٹائم میں داخل ہو گئے ہیں آپ کا بہت اچھا ٹائم ہے، اس کو آپ اویل کریں۔ کیا سب سے لڑنا آپ نے کوئی ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ اپنے چڑچڑے پن کو، اپنے غصے کو کم کریں تاکہ آپ ہمیشہ غلط فیصلے نہ کریں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ جلد بازی سے اور غلط فیصلے کر کے سب کو چھوڑ دیے، بلکہ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیے، آپ نے دوستوں کو دشمن بنا لی ہے، اور آپ نے بہت سارے اچھے لوگ
اپنے نفع میں سے ختم کر دیے۔ پہلے گھر میں کیتھو کی موجودگی کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے ماضی کی کئی غلط فیصلے آپ کے لیے نئی ذہنی پریشانیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں جہاں تک ممکن ہو سکے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ مسئلے کا حل جب تک نہیں نکلے گا آپ اچھے نہ کاروبار کی طرف توجہ دے سکیں گے، نہ اپنی فیملی کی طرف، نہ آپ نئی چیزیں آپ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے، آپ خود کو تنہا پائیں گے اور اپنے آپ کو صحیح اور غلط فیصلہ کرنے سے قاصر پائیں گے۔ آپ کو اپنا پیسہ کسی کو بغیر سمجھے سوچے نہیں دینا۔ جو مرضی کوئی مانگتا رہے آپ سے، آپ کے سامنے روتا دھوتا رہے، آپ نے اپنے پیسے ضائع نہیں کرنے، کیونکہ آپ لوگوں کی چکنی چپٹی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پیسہ ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو کافی پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اپنے گھر والوں، بزرگوں، والد صاحب، بڑے بھائی بہن، والدہ، کسی کے ساتھ مشورہ ضرور کریں اور کوشش کریں کہ اپنی چیزوں کو کسی دوسرے کو مالک بنا کے رکھیں، کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں ایسی چیزیں لکیریں ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ٹکتی۔ آپ اپنے ماحول کو خوشگوار بنائیں تاکہ آپ بہتر سوچ سکیں اور بہتر آگے جا سکیں۔ اس کے علاوہ ایک شاندار شام یا ایک اکٹھے ہونے کے لیے آپ کے رشتہ داروں میں اور اس میں خوشی کا ٹائم آ رہا ہے، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نئے دوست، نئے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ورگو زال کے چھٹے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے کام کرنے کا انداز مختلف ہوگا، آپ کے اندر انرجی آئے گی اور دوسروں کے سامنے اپنی صلاحیت کو متوجہ کریں گی۔ اگر آپ کاروبار سے وابستہ ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور نئے سرمایہ کاروں سے ملاقات کے امکانات ہیں، اس سے آپ کو مستقبل میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ باہر جانے کا جو سوچ رہے ہیں وہ بھی بہتر ہوگا، اس کے لیے بھی حالات سازگار ہو جائیں گے، لیکن اپنے ملک میں اپنے کاروبار پر زیادہ توجہ دیں۔ بنے ہوئے کام کو مت خراب کریں، دوسرے لوگوں کی باتوں میں مت جائیں۔ ورگو عطارد کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے اپنی پڑھائی کی وجہ سے گھر سے دور رہنے والے طالب علموں کو پورا ہفتہ پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہے، تاکہ آپ کے اگلے سمیسٹر اور اپنے اگلے امتحان میں بہترین کامیابی ہو سکے۔ کچھ گھریلو معاملات اور گھریلو کام ایسے ہوں گے جو آپ کی توجہ اپنی طرف کریں گے، لیکن آپ نے متوجہ نہیں ہونا، آپ نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ اگر آپ نے اپنی پڑھائی کی طرف سے توجہ ہٹائی اور کاموں میں مصروف ہو گئے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے مناسب نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کی ڈسٹربنس بڑھ جائے گی اور آپ پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ اپنے آنے والے وقت کی بہترین منصوبہ بندی کریں تاکہ آگے جا کے آسانیاں ہوں۔ بہترین پتھر زمرد ہے، فیروزہ ہے، سفید پکھراج ہے، وہ آپ پہنیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ صدقات میں سے باجرہ ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، گوشت ہے، 3 پاؤ یا 5 پاؤ صدقہ دیں، اور جس کو بھی صدقہ دیں اس کو بتا دیں کہ میرا یہ صدقے کا ہے۔ روزانہ یا کمال ہو یا سبحان ہو یا عظیم ہو، اس کو 333 بار پڑھیں ہر نماز کے بعد، یا کھلا پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور جو بھی آپ کے لیے نیس اور بد چیزیں ہیں جیسے نظر بد وغیرہ، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا۔ الہی آمین۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔